میرے سننے والے جانتے ہیں کہ بھائی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر آیات قرآنی سے استدلال کیا جائے، لیکن میں نے 2-3 سال سے یہ طے کیا کہ کتاب بغیر سنت کے نہ کافی ہے، تو حدیثوں کی سپورٹ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن حدیث اپنے باپ دادا کی کتاب سے نہیں پڑھوں گا. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی، تو آرام سے سنتے چلو. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر تم ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو اپنا ولی سمجھتے ہو. تو کچھ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر، بہت توجہ ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کو اور اولاد ابلیس کو اپنا ولی سمجھتے ہیں. اب درمیان سے ایک ٹکڑا چھوڑ رہا ہوں، آگے سنو. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، دیکھو تم انہیں ولی سمجھ رہے ہو، میں نے انہیں آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ تو نہیں بنایا. جو گواہ ہو وہ ولی ہو. ملاتے جاؤ ملاتے جاؤ. آیت پڑھ رہا ہوں، آیت. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، نہ میں نے انہیں آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ بنایا، وہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں؟ اور نہ انہیں ان کی خلقت کا گواہ بنایا، وہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں؟ تو ولی وہ جو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ ہو. ابھی میں آؤں گا. آخری ٹکڑا سنو. وما کنت متخذا المضلین عضدا، اور یہ میرا دستور ہے کہ ہم اور ہمارے کبھی گمراہوں سے مدد نہیں لیتے. قرآن ہے، ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے. اللہ کا اصول ٹوٹتا نہیں ہے، اللہ کی سنت ٹوٹتی نہیں ہے. یہ اصول ہے کہ اللہ اور اللہ والے کبھی گمراہ سے مدد نہ لیں. ابھی جملے کو کہاں لے جاؤ گے کہ ابو طالب سے کہنے لگے چچا کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے نا، عجیب مرحلہ فکر ہے. اب پھر واپس چلو اس ٹکڑے کی طرف. تم جنہیں ولی سمجھتے ہو انہیں ہم نے آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی وہ ہوگا جو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ ہو. بھائی توجہ رہے. ولی وہ ہوگا جو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ ہو. اب میں کیا کروں کہ پورے قرآن میں ولی 3 ہی ملے، ایک اللہ، ایک رسول اور ایک وہ جس نے انگوٹھی دی. یہ مرحلہ فکر ہے اور میں اس مرحلہ فکر پر روکوں گا. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ، رسول، وہ زکات دینے والا. ٹھیک. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، رکوع میں انگوٹھی دینے والا. اس جملے کو ذہن کے اندر رکھنا. آج ساری گفتگو تمہید پہ مشتمل ہے، لیکن یہ جملہ جب آ گیا ہے نا تو اسے سنتے جاؤ. یہ کون ہے؟ کائنات کی خلقت کے گواہ. کائنات میں مٹی شامل ہے یا نہیں؟ پوری کائنات مٹی ہے اور یہ مٹی کی خلقت کے گواہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی سے نہیں بنے، کسی اور چیز سے بنے ہیں. بھائی دیکھو نا، کائنات پوری کی پوری کائنات مٹی ہے. یہ سورج کیا ہے؟ یہ بھی مٹی ہے. چاند کیا ہے؟ یہ بھی مٹی ہے. سب مٹی ہے. مٹیوں کی قسمیں الگ ہو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہے مٹی. جب مٹی برابر نہیں ہے تو آدمی کہاں سے برابر ہو جائے گا؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی، تو اب رک جاؤ. پھر واپس لے جاؤں گا تمہیں عرش الہی کی طرف، لیکن ایک جملہ کہہ کے جاؤں گا. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، رسول ہے. اور پھر وہ مومن ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. علی نماز میں تھے، سائل آیا، نہیں بھائی نہیں، کام ایسے نہیں چلے گا. مدینے کا قبلہ تھا جنوب میں اور دروازہ تھا شمال میں. سائل گھسا ہے شمال کی طرف سے، سارے نمازیوں کی پیٹھ ہے سائل کی طرف، سارے نمازیوں کی پشت ہے سائل کی طرف،
اور اس نے آواز دی. کیا سائل اندھا تھا؟ وہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ لوگ نماز میں ہیں؟ کیا نماز توڑ کے زکات دیں گے؟ بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے نا، عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ مجھے دے دو. کوئی جواب نہ آیا. پھر اس نے آواز دی اللہ کے نام پر کچھ مجھے دے دو. پھر کوئی جواب نہیں آیا. ہزاروں مرتبہ تم نے یہ مسئلہ سنا ہے، لیکن ذرا اس رخ سے بھی تو دیکھتے جاؤ. اچھا، اس نے تیسری آواز دی کہ پروردگار، تیرے گھر کے اندر سے بے نیل مرام واپس جا رہا ہوں، مایوس واپس جا رہا ہوں. یہ وہ منزل تھی جب علی نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا اور اس نے انگوٹھی نکال لی. بھائی سننا، خدا کی قسم سننا. اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو پھر میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا. مجھے آئے ولایت پر رکنا نہیں ہے، لیکن چاہ رہا ہوں کہ آئے ولایت کلیئر ہو جائے، کلیئر ہو جائے ذہنوں کے اندر. اب بڑے بڑے علماء لگ گئے علی کے پیچھے کہ علی اللہ کی بارگاہ میں تھے، ان کے پاؤں سے تیر کھینچ لیا جاتا تھا، انہیں خبر نہیں ہوتی تھی. یہ سائل کی آواز کہاں سے سن لی؟ اچھا میں تو ایک جملہ اب آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. بھائی اعتراض کیا ہے کہ علی اتنے غرق ہو کے نماز پڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں سے تیر کھینچ لیا گیا اور انہیں خبر نہ ہوئی. انہوں نے سائل کی آواز کہاں سے سن لی؟ تو علی کی ایک فضیلت کو دبانے کے لیے دوسری فضیلت ہی کا سہارا دیا گیا ہے. یہ ہے علی کا معجزہ کہ فضیلت دباؤ، جواب میں دوسری فضیلت لے کے آؤ. فضیلت تو تھوڑا ہے فضیلت سے، لیکن اب میں اس سے کہنا چاہ رہا ہوں بھائی سننا. کہنے لگا کہ علی تو اللہ کی بارگاہ میں تھے. اب سائل کیا کہہ رہا ہے علی کو کیا معلوم؟ اب میں اس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس اعتراض کرنے والے سے کہ سائل نے کہا کیا؟ پروردگار تیری بارگاہ سے مایوس جا رہا ہوں. یہ جملہ اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور علی وہیں تھے، سمجھ رہے؟ یہ میسج تھے ہی علی اسی بارگاہ میں تھے، آواز وہی سنی. اب تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ مسجد میں کوئی ایک تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا، رسول نماز پڑھا رہے تھے، جلیل القدر صحابہ کرام نمازیں پڑھ رہے تھے، تو اس نے علی کی انگلی دیکھی کیسے؟ مانگا اللہ سے، دیکھا ید اللہ کی طرف. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. یہ مرحلہ فکر ہی عجیب ہے. کہنے لگے کہ سائل کی آواز سننا، انگلی اٹھانا، انگلی اٹھا کے متوجہ کر دینا سائل کو، یہ خضوع و خشوع کے خلاف ہے. وہ ملا ہی کیا جو علی کی دشمنی نہ رکھے. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ واقعہ یہ. اچھا بھائی، تو اعتراض کس بات پہ ہوا؟ خضوع و خشوع پر. کہ خضوع و خشوع کہاں رہا؟ رکوع میں تھے، وہم راکعون. رکوع میں تھے نا. اچھا رکوع میں تھے، سائل کی آواز سنی، انگلی کا اشارہ کیا، ید اللہ کے ہاتھ کی طرف اس نے دیکھا، انگوٹھی نکال لی. یہی تو ہے سچویشن. کہنے لگے رکوع میں علی نے سائل کی آواز سن لی، رکوع میں علی نے سائل کی آواز سن لی، خضوع و خشوع باقی نہیں رہا. اچھا بھائی اب رک جاؤ، یہ امام بارگاہ ہے یا مسجد ہے؟ مسجد ہے. اور پیش نماز تشریف نہیں رکھتے؟ نہیں ہے. ہاں ہونا چاہیے. یعنی میں تو میرا پیش نماز
میرا پیش نماز، میرے مسلک کا پیش نماز میرے سر کا تاج ہے. سمجھ رہے ہو میں نے ایک جملہ کیا کہا؟ وہ اٹھے تو اٹھو، وہ بیٹھے تو بیٹھو بھائی، وہ سجدہ کرے تو سجدہ کرو، وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، وہ تشہد پڑھے تو تشہد پڑھو، وہ سلام پڑھے تو سلام پڑھو. یعنی اٹھنا بیٹھنا پابند ہے. تو جسے تم نے امام بنایا اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، تو جسے اللہ امام بنا دے. اچھا بھائی، تو یہ پیش نماز کا ذکر میں نے چھیڑا کیسے؟ یا دیکھو، جاؤ مسجدوں میں جایا کرو، اپنی مسجدوں میں تو آتے ہی ہو الحمدللہ. کبھی اگر اللہ توفیق دے دے تو جتنی بھی مسجدیں ہیں کبھی چلے جایا کرو. لوگ آتے ہیں دیر سے، ادھر نماز شروع ہو گئی ہے، ادھر نماز شروع ہو چکی ہے. اچھا، جب نماز شروع ہو چکی ہے تو آپ کو تو وضو بھی کرنا ہے، اور وضو کرنے میں دیر لگے گی. وضو کرنے میں دیر لگے گی. اچھا بھائی یہ بتاؤ، اب تمہیں نماز جوڑنی تو ہے نا؟ نماز جوڑتی کہاں سے؟ رکوع سے. نماز جوڑتی ہے رکوع سے. اب آپ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، پیش نماز میں سن لیا اور سمجھ گیا کہ کوئی جوائن کرنے والا ہے نماز کو، تو تم نے علی کے رکوع پہ اعتراض کیا تھا، اب قیامت تک اپنے اپنے رکوع میں جوائن کرواتے رہو. عجیب و غریب برائن ہے، یا رکنا نہیں چاہتا. اب لیکن یہ کہ چونکہ علماء کرام کا تذکرہ چھڑ گیا ہے، اس لیے اب ایک جملہ اور کہوں گا، اور وہ جملہ تمہاری فکر کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. میں کہنے لگے کہ آیت میں جمع کے صیغے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ لوگ جو مومنین ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو رکوع کی حالت میں زکات دیتے ہیں. جو جمع کا صیغہ ہے، جمع ایک سے زیادہ ہوتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ایک تھا. یعنی اعتراض تو ہے، اور میں بہت لبرل واقع ہوا ہوں خدا کی قسم. اگر اعتراض میں دم ہو تو اسے مان لیا کرو، اگر اعتراض میں دم ہو تو اسے تسلیم کرو. بھائی کبھی کبھی اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے، غلطی ہو تو تسلیم کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اعتراض تو بڑا مضبوط اعتراض ہے. کبھی انگوٹھی دینے والا اور سارے صیغے جمع کے، الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سارے صیغے جمع کے، تو کم سے کم 3 تو ہوں. تم تو ایک کہہ رہے ہو. اب میں نے آیت پڑھی، اذ قالت الملائکۃ، سورہ آل عمران، تیسرا سورہ قرآن کا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. فرشتوں نے آ کر کہا، فرشتوں نے، کہ مریم اللہ نے تمہیں طاہر بنا دیا. میں نے ملا سے پوچھا کتنے تھے؟ کہا ایک تھا جبریل. اس قالت الملائکۃ، ملائکہ ملک کی جمع ہے. فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے کس سے کہا؟ مریم سے. ہم نے کہا بھائی کتنے آئے تھے؟ کہا بھائی ایک ہی آیا تھا. نام؟ کہا جبریل. تو میں نے کہا بھائی جبریل ایک تھا، یہ جمع کا صیغہ کیسے آ گیا؟ ایک تھا، یہ جمع کا صیغہ کیسے آ گیا؟ کہنے لگے اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ کبھی کبھی جب تعظیم کرتا ہے کسی ذات کی تو واحد کو جمع بنا دیتا ہے. جبریل ہے سید الملائکہ، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا. تو اب جو سید الاولیاء ہو، کیا اس کے لیے جمع کا صیغہ نہیں ہوگا؟